بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے جس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت نصیب فرمائی۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک ہو ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ محترم بھائیو اور دوستو، ایک ہی رات میں اگر آپ لوگ اپنی کوئی بھی حاجت کو پوری کروانا چاہتے ہو، آپ لوگوں کی جو بھی جائز مراد ہے اگر آپ لوگ اسے حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ایک ہی رات میں آپ لوگوں کی تمام جائز حاجات پوری ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کی دعائیں پوری ہو سکتی ہے۔ پیارے بھائیو اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں صرف ایک ہی رات کا یہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ لوگ رات کو نیند سے پہلے یعنی رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو صبح ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی دعائیں پوری ہونا نظر آئے گی۔ محترم بھائیو اور دوستو، سورہ کوثر کا وظیفہ آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ سورہ کوثر تو ویسے بہت ہی مختصر سی صورت ہے، 3 آیتوں پر مشتمل صورت ہے اور 30ویں پارے کی آخری 10 صورتوں میں سورہ کوثر موجود ہے۔ تو یہ صورت بہت مختصر ہے لیکن اس کے خواص اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، اگر گھر میں ماہانہ آمدنی آتی ہے تو بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، گھر میں رزق میں برکت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ لوگ جو ماہانہ آمدنی کما رہے ہوتے ہیں اس پر آپ لوگوں نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے اس سے خرچ کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی آمدنی میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں جو رزق ہوتا ہے اس کے استعمال کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیے اور 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کیجیے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر میں جو رزق موجود ہوگا اس میں بھی انشاءاللہ برکت پیدا ہو جائے گی۔ تو برکت کے لیے بھی جو ہے سورہ کوثر کا یہ عمل آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ جن گھروں میں بے برکتی ہے کسی بھی وجہ سے، جو ہے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، تو پہلے گناہوں سے، نافرمانی سے خود کو دور رکھنا ہے اور پھر سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لینا ہے، تو دولت میں، رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو وظیفہ آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، جو ایک رات کا یہ وظیفہ ہے، اس کا طریقہ اس طرح ہے کہ آپ لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنی ہے، اور آپ لوگ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو وہی نیت آپ لوگوں نے 2 رکعت نماز میں بھی کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر اور پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ یہ 2 رکعت نماز حاجت مکمل کریں تو وہیں پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درمیان میں آپ لوگوں نے 344 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت بھی اپنے مقصد کو اپنی ذہن میں رکھیے۔ جب آپ لوگوں کا سارا وظیفہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ ایک ہی رات میں آپ لوگوں کی دعا، آپ لوگوں کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک رات تو بہت بڑی ہے، آپ لوگوں کی دعائیں چند لمحوں میں بھی قبول ہو سکتی ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، وظیفے کو پرتاثیر بنانے کے چند طریقے ہیں، اگر آپ لوگ ان طریقوں کو فالو کریں، اس طریقوں پر آپ لوگ عمل کریں تو انشاءاللہ جو آپ لوگوں کا وظیفہ ہے، جو آپ لوگوں کا عمل ہے، اس میں انشاءاللہ اثر پیدا ہوگا، اس کی قبولیت کے زیادہ چانسز ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ
کہ انسان کا کھانا، اس کا پینا، لباس اور کمائی حلال ہو۔ ناپاک یا حرام کمائی والے انسان کے وظیفے یا دعا میں اثر نہیں رہتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور مدد حاصل کرنے کی نیت ہو، نہ کہ دنیاوی دکھاوا ہو۔ دل سے یقین رکھنا کہ وظیفہ اصل طاقت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ دعائیں مانگا کرے۔ شک اور بے دلی وظیفے کے تاثیر کو کم کر دیتی ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وظیفہ 1-2 دن پڑھ کر چھوڑ دینا مؤثر نہیں ہوتا۔ کم از کم 40 دن یا ایک خاص تعداد میں مثلاً 21 دن یا 11 دن تک پابندی سے پڑھنا زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد اور تہجد کا وقت سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ پاکیزگی کے ساتھ تنہائی میں دل جمعی سے پڑھنا زیادہ اثر کر لیتا ہے۔ اگر آپ لوگ وظیفہ کریں یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے، اور جو شرائط میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگ کوئی بھی وظیفہ کرے، کسی بھی مقصد کے لیے اور کسی بھی حاجت کے لیے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم سے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کی دعائیں پوری ہو جائے گی، آپ کے حاجات پورے ہو جائیں گے۔ لیکن اس بات کو بھی اپنی ذہن میں خوب اچھے طریقے سے بٹھا لے، اگر پھر بھی آپ لوگوں کی دعائیں پوری نہ ہو، آپ لوگوں کے حاجات قبول نہ ہو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دعاؤں سے کئی گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، دنیا میں ان کی دعائیں پوری نہ ہوئی، قیامت کے دن انسان کے نام اعمال میں نیکیاں ڈال دی جائے گی تو یہ انسان عرض کرے گا کہ اللہ میں نے تو یہ اعمال کیے ہی نہیں تھے، تو یہ نیکیاں اور یہ اجر و ثواب کہاں سے آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تمہاری دنیا میں جو دعائیں آپ لوگ مانگا کرتے تھے اور آپ کی دعائیں پوری نہیں ہوئی تو آخرت میں یہ ان دعاؤں کا آپ کو صلہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ انسان افسوس اور ندامت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا پوری نہیں ہوتی اور میری ساری دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کی جاتی، جمع کی جاتی۔ تو کبھی بھی دعا مانگتے ہوئے شک نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے دعا مانگا کرے۔ اگر آپ کی دعائیں پوری ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری پریشانیاں، مشکلات دور فرما دے، ہمارے حاجات قبول فرما دے۔ جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے ذاتی گھر عطا فرمائے۔ جن لوگوں کو پیسوں اور دولت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے اسے دولت اور پیسہ عطا فرمائے۔ جن لوگوں کے گھروں میں بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ بیماریوں سے ان کو نجات عطا فرمائے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔